أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا بہیمۃ الانعام کے حلال ہونے کا، اور پھر اللہ رب العزت نے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دینے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ الا ما یتلی علیکم، ہاں بہیمۃ الانعام میں سے بھی چرنے والے چوپایوں میں سے بھی کچھ جانور، کچھ چوپائے ایسے ہیں جو تم پر حلال نہیں ہوں گے، اور ان کی تلاوت تم پر بعد میں کی جائے گی، وہ تمہیں بعد میں بتا دیے جائیں گے کہ ان میں سے کون کون سے تم پر حلال نہیں ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، ان الفاظ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 میں ان کی وضاحت فرما دی، اور ان حرام چیزوں کا تذکرہ جو آیت نمبر 3 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان حرام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں بھی کیا ہے، اور یہ تفصیل ہم سورۃ البقرہ کی آیت 173 میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں بھی آگے چل کے انہی چیزوں کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں دوبارہ آئے گا۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان حرام جانوروں کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت، حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر،
یہ حرما فعل مجہول ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی لفظ کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہو، اس کے صیغے کا اور اس کے معلوم یا مجہول ہونے کا، ایکٹیو وائس یا پیسو وائس ہونے کا، تو اس لفظ کا پہلا صیغہ نکالتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کے 14 صیغے ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک لفظ کی 14 شکلیں ہوتی ہیں، جیسے زارابا، زارابا، زارابو، زارابت، یہ مختلف شکلیں ایک ہی لفظ سے بنتی ہیں۔ اسی کو گردان کہتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک آپ کو گردان کے چکر میں ڈالا نہیں ہے۔ آپ کے نازک مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اندر اندر سے ہم آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں، ٹپس بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جو حرمت ہے، حرمت، اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہ حرمہ ہے۔ آگے سے جزم والی تا اتار دیں، حرمہ پہلا صیغہ، یہاں سے آگے اس کے باقی سارے الفاظ بنتے ہیں۔ تو حرمہ جو ہے، اس لفظ پہ غور کریں، پہلے صیغے پہ، تو اس کے شروع میں پیش اور آخری سے پہلے والا حرف را ہے۔ حرمہ کا سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے، الفابیٹ ہے، وہ را ہے، تو اس کے نیچے زیر ہے۔ شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، یہ فعل مجہول پیسو وائس کو شو کرتا ہے۔ حرمہ، اور اسی سے حرمت، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، مردار، ڈیڈ اینیملز، حرمت، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، یہ جتنے بھی بہیمۃ الانعام حلال تھے، اگر وہ حلال جانور ہی اپنی طبی موت مر جائیں تو وہ اب تمہارے لیے کسی صورت حلال نہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز مردار۔ لیکن مردار کیوں حرام ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ اللہ پاک نے جانور کا ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ جو جانور تبھی موت مر جاتا ہے اس کا وہ خون نہیں بہتا، وہ جسم کے اندر ہی، گوشت کے اندر ہی رہتا ہے اور وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے مردار کو بھی، خود بخود مر جانے والے جانور کو بھی حرام قرار دے دیا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی وضاحت فرما دی، جو صاحب قرآن ہیں، جن پہ قرآن اترا، انہوں نے ہی یہ وضاحت فرما دی کہ احل لکم میتتان والدمان، تم پر 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں۔ خون بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے، لیکن 2 قسم کے مردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم پر حلال ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ ٹڈی بھی یہ چھوٹا سا، وہ ایک کیڑا سا ہوتا ہے جی، تو وہ آپ نیٹ پہ لکھیں گے تو آپ کو اس کی تصویر مل جائے گی۔ تو چونکہ عام طور پہ وہ کھایا نہیں جاتا ہمارے ہاں، اس لیے ہم اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ پیچھے کر کے آپ نے سنا تھا کہ وہ حملہ ہوا جی فصلوں پہ، تو فصلیں تباہ ہو گئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے کہ اس وقت بھی پوری حکومتی مشنریاں بے بس اور ناکام ہو گئی تھے ان کے آگے۔ اور یہی اللہ پاک نے کہا ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال وہ بھی اگر مردار ہو، ویسے پکڑے بہت زیادہ تو وہ تبھی موت مر گئے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 خون کون سے ہیں؟
ایک کلیجی اور ایک تلی، جسے جگر بھی کہتے ہیں دل کلیجی کو، تو یہ بھی خون ہی ہوتا ہے، ایک قسم کا یہ بھی جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حلال قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو خون گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے تھوڑا بہت، جب ہم گوشت لے کے آتے ہیں فریج میں رکھتے ہیں تو اس وقت بھی اس فریج کے اندر بھی اس کے کچھ ذرے قطرات وغیرہ خون کے گرے ہوتے ہیں فریج میں، تو وہ خون تو ہوتا ہے بہرحال۔ تو خون کون سا حرام ہے اس کی بھی اللہ پاک نے دیگر مقامات پہ وضاحت فرما دی۔ دم مسفوح، دم مسفوح وہ ہے جو بہنے والا خون ہے، ذبح کرتے وقت جو خود بخود پریشر سے بہتا ہے وہ حرام ہے، وہ خون ویسے بھی حرام ہے، اور اگر وہ جانور کے اندر رہ جائے، جانور ذبح نہ ہو سکے تو پھر بھی حرام ہے۔ بہرحال دو قسم کا خون حلال ہے، اور اسی طرح دو ہی مردار بھی حلال ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے دوسری جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ہے والدم، اور خون۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون کی وضاحت ہم پڑھ چکے کہ خون کون سا؟ مسفوح، بہتا ہوا، بہنے والا خون۔ اب اگر کوئی بندہ صرف کسی ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ جائے، کہے نہیں جی اس میں لکھا ہے کہ خون، دوسری آیتوں کو ساتھ نہ ملائے، تو پھر وہ گوشت نہیں کھا سکتا، کیونکہ گوشت کے اندر خون کے اثرات تو بہرحال موجود رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ نہیں ملائے گا قرآن سمجھنے کے لیے، پھر وہ بیچارہ مچھلی سے بھی محروم ہی رہے گا، اور پھر وہ تلی سے اور کلیجی سے بھی محروم ہی رہے گا ساری زندگی۔ تو ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، اور احادیث جو ہیں وہ بھی اسی طرح آیات کی وضاحت اور تشریح کرتی ہیں۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز جو حرام ہے وہ ہے لحم الخنزیر، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور خنزیر کو خنزیر بھی کہہ سکتے ہیں، سور۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، اس جانور کو اللہ پاک نے ویسے حرام کر دیا، اور اس کے اندر کئی قسم کی خباثتیں ہیں اور کئی قسم کی برائیاں ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ گندگی ہے، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے۔ اب یہ گندگی اور نجاست یہ ظاہری طور پہ بھی ہے، کہ ظاہری طور پہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر میڈیکلی، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس گوشت کو کھانے سے انسان کو کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی وہ رجسن ہے، مضر ہے، مضر صحت ہے، اور اس لحاظ سے بھی وہ رجسن ہے، یعنی معنوی لحاظ سے بھی رجسن ہے کہ اس کو، اس جانور کے اندر بہت زیادہ بےغیرتی پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو کھانے کی وجہ سے جو کھانے والے ہیں وہ بھی بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ تو ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ابھی اللہ پاک کی آزمائش ہے نا، اندر اندر اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی پیدا کر دیں کہ جو انسان کے لیے آزمائش بن گئی۔ گدھا ہے، تو کل ہمیں ایک گاؤں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، جگہ جگہ ہمیں وہاں نظر آ رہے تھے گدھے، اور وہ چر رہے تھے گھاس۔ تو میں بھائیوں کو ساتھ یاد کروا رہا تھا، میں کہا یہ دیکھ لیں، یہ وہ بہیمۃ الانعام ہیں کہ جو الا ما یتلی علیکم کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ چرنے والا جانور ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی وضاحت آگے کہ یہ نہیں کھانا، آزمائش ہی ہے نا۔ تو اسی طرح خنزیر جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو اندر سے حرام کر دیا۔ اب یہ جو خنزیر کا گوشت ہے
بعض لوگوں نے لحم الخنزیر سے یہ کہا کہ خنزیر کا صرف گوشت ہی حرام ہے، باقی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، چربی وغیرہ دیگر چیزیں، یہ بھی تکلف ہے، جبکہ دیگر احادیث کے اندر ایسے اشارے موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خنزیر جو ہے اس کی کوئی چیز بھی کھانی حلال نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو چربی ہوتی ہے یہ بھی گوشت ہی کی ایک قسم ہے سمجھ لیں، اور گوشت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لعب بن نردشیر، جو نردشیر کے ساتھ کھیل لے، یہ ایک گیم تھی۔ فرمایا جو نردشیر، آج کل اس کے ساتھ ملتی جلتی جو گیمیں ہیں وہ شطرنج ہے، اور اسی طرح چوسر، لوڈو بھی بعض لوگ اسی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نردشیر کے ساتھ کھیلا اس نے گویا کہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون اور گوشت کے اندر ڈال دیا۔ تو اب یہاں اس کے خون کے متعلق بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی ایک گندی اور نجس چیز ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ اس کے بعد اللہ پاک نے چوتھے نمبر پہ جس چیز کو یہاں اس آیت کریمہ میں حرام قرار دیا ہے، وَمَا أُحِلَّ، چوتھی چیز جو حرام ہے، وَمَا، اور جو، اور وہ جو، یا اور وہ جس پر اُحِلَّ پکارا جائے، آواز بلند کی جائے، لی کے لیے، غیر اللہ غیر اللہ، بھی جس پر، وما اُحِلَّ اور جو آواز بلند کی جائے اور جو مشہور کر دیا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، بھی اس کو یا اس پر، وما اُحِلَّ، یہ ہاں دو آنکھوں والی ہے، وما اُحِلَّ لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، بے شک وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ بہیمۃ الانعام کی جائز قسم ہی کیوں نہ ہو، وہ اونٹ گائے بھیڑ بکری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو لٹا کر اگرچہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، رسمی طور پہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ جانور مشہور ہے، اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے، پتہ ہے یہ فلاں کی گائے ہے، یہ فلاں کی بکری ہے، یہ فلاں کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہے، اس کو ذبح کرنا بھی حرام اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام۔ کسی نے کیا اور وہ آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اُحِلَّ جو ہے یہ دو آنکھوں والی ہاں کے ساتھ اُحِلَّ، اس کا لفظی معنی یہی ہوتا ہے کہ آواز بلند کرنا، اور انگلش میں یہی کہیں گے which has been dedicated to other than اللہ، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہو، وقف کر دیا گیا۔ تو اگر تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کا نام ہی لے لیا جائے پھر تو اس میں کوئی شک ہی نہیں نا، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ رسمی طور پہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن سب کو ارد گرد میں جس جگہ ذبح کیا جا رہا ہے اس سارے ماحول کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے نام پہ فلاں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فلاں کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو جانور کوئی بھی یہ ذبح کرنا، یہ نظر و نیاز قربانی، یہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنی جائز نہیں ہے، تو قربانی بھی جائز نہیں ہے اور وہ جانور بھی جائز نہیں رہتا، اس کو کھانا بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں نمبر پہ چار قسمیں ان جانوروں کی ہیں جو اگرچہ سب سے پہلی جو اللہ پاک نے قسم بیان کی تھی نا المیتۃ، اگرچہ اللہ پاک نے ان چار قسم کے جانوروں کو الگ بیان کر دیا ہے مزید وضاحت کے لیے، ورنہ یہ ساری قسمیں المیتۃ کے اندر داخل ہیں، مردار جانوروں کے اندر ہی یہ داخل تھیں، لیکن اللہ پاک نے
ایک دفعہ دوبارہ وضاحت کے لیے ان چاروں قسموں کا تذکرہ کر دیا کہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ 5ویں نمبر پہ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے والا جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے۔ والمنخنقۃ، یہ الفاظ تو سارے یاد ہی کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ عربی زبان کے مخصوص الفاظ ہیں، اردو زبان میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے یہ الفاظ یاد ہی کرنے پڑیں گے۔ اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بھی اندازہ کر لیں کہ ہر مختلف طریقے سے مرنے والے جانور کے لیے مختلف لفظ عربی زبان میں موجود ہے۔ فرمایا والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے والا جانور، والموقوذۃ، اور جسے چوٹ لگی ہو، چوٹ لگی ہو، کوئی سٹک لگی ہے، کوئی پتھر لگا ہے تو اس کی وجہ سے جانور مر گیا۔ یا گلا گھٹنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے رسی وغیرہ ڈالی جاتی ہے کئی دفعہ تو گلا دب جاتا ہے تو جانور مر جاتا ہے، یہ تو عام ہو جاتا ہے۔ تو گلا گھٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو، ضرب لگنے سے، چوٹ لگنے سے، کسی بھی طریقے سے لگ جائے۔ والمتردیۃ، 7 نمبر، اور گرنے والا جانور، گر کر مرنے والا جانور، جیسے کسی بلند جگہ پہ تھا تو نیچے گر گیا، یا یہاں سے نیچے کنویں میں گر گیا، کوئی بھی ایسی صورت، بلندی سے نیچے، یا پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے وہ جانور، نیچے اتارا جا رہا ہے تو نیچے اترتے ہوئے کہیں وہ سلپ ہو گیا، گر گیا، گر کر ہلاک ہونے والا جانور۔ اور اس کے بعد فرمایا 8ویں نمبر پہ والنطیحۃ، اور جسے سینگ لگا ہو، جانور کٹھے جب باندھے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا سینگ لگنے سے بھی جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، سینگ کی چوٹ آئی تو مر گیا۔ اب یہ سینگ لگنے سے، یہ جو 4 قسمیں ہیں، سینگ لگا ہے، گلا دب گیا ہے، یا کوئی سٹک لگی ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، بلندی سے گر گیا، ان ساری صورتوں میں اگرچہ وہ جانور جو ہے وہ زخمی بھی ہو جائے اور اس کا خون بھی جسم سے کچھ بہہ جائے، حتیٰ کہ اگر وہ گلے سے بھی خون بہہ جائے تو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ ذبح کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ جانور کے گلے کو کاٹا جاتا ہے یا نہر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے تو جائز ہیں نا، چھری چلا کے ذبح کرنا، اور اس میں بھی پوری گردن یکدم کوئی چیز مار کے، ٹوکا یا اس طرح کی چیز مار کے گردن الگ کرنی، یہ جائز نہیں ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ آج کل مشینی طریقوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے، جھٹکا مارتے ہیں اور یکدم ایک ہی ضرب سے سر اتار کے وہ ایک سائیڈ پہ، تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ ذبح شرعی طریقہ جو ذبح کا ہے اس طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ ہاں اگر غیر ارادی طور پہ ذبح کرتے کرتے ہی وہ گردن بھی الگ ہو گئی تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ذبح ہو یا نہر ہو، باقی یہ جو 4 طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے بھی اگر جانور کا خون بھی بہہ جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔